آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری کا امکان ہے۔ پاکستان آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر چکا ہے۔ دوست ممالک کی جانب سے قرض رول اوور کی یقین دہانیاں بھی ہو چکی ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز سیف الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی سیف۔ جی بالکل، آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے آج واشنگٹن میں اس کا اجلاس ہوگا رات گئے، تو اس حوالے سے وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو قوی امید ہے کہ $7 ارب کا جو پروگرام ہے اس کی منظوری ہو جائے گی۔ تو اس کے پیچھے دلیل یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب، چین اور یو اے ای کا جو رول اوور ہے اس میں کویت کے بھی کچھ پیسے شامل ہیں، مجموعی طور پر 12 ارب 70 کروڑ اس کی یقین دہانی ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے آئی ایم ایف کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح جو مجموعی طور پر جتنے بھی باقی جو آئی ایم ایف کی شرائط تھیں وہ بھی پوری کی گئی ہیں۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج ہر صورت میں جو $7 ارب کا جو پروگرام ہے 31 ماہ کے لیے، چونکہ اس کا سٹاف لیول ایگریمنٹ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، جب سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ پروگرام کی منظوری نہ دی جائے۔ تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آج اس پروگرام کی منظوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع و سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امور بالخصوص غزہ میں جاری نسل کشی اور سنگین انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور کشیدگی کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف بورڈ کی میٹنگ آج ہے۔ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ بڑی کڑی شرائط تھیں۔ نیو یارک میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کے بعد گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب، چین، یو اے ای کا شکر گزار ہیں، ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آخری مراحل میں آئی ایم ایف کی کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا۔ چین نے ماضی کی طرح بھرپور تعاون کیا۔ حکومت اور اداروں نے مل کر معاشی چیلنجز کو قبول کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ ترکیہ کے صدر کی اقوام متحدہ میں فلسطین پر تقریر دلوں کو چھو لینے والی تھی۔ ترکیہ کے صدر نے جلد دورہ پاکستان کا وعدہ کیا ہے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ تمام ممالک کو مل کر جنگیں روکنا ہوں گی۔ پائیدار ترقی کے اہداف پر پینل مباحثے میں کہا کہ 2022 کے تباہ کن سیلاب میں پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، جنہیں تعلیم کی فراہمی بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم کی مالدیپ کے صدر ڈاکٹر معیزو سے ملاقات۔ تجارت، سیاحت، تعلیم، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں وفد کے ساتھ شریک ہوئے۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے 27 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ بورڈ کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی، تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کر دی ہیں۔ بڑی کڑی شرائط تھیں، پوری کر دی ہیں الحمدللہ۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے انتہائی بااعتماد برادر ملک سعودی عربیہ کا، چین کا اور یو اے ای کا، کہ ان کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور آخری مراحل میں آئی ایم ایف کی جو کچھ شرائط تھی ان کا تعلق چین سے تھا، اور چینی حکومت نے جس طرح پاکستان کا ماضی کی طرح دوبارہ ہاتھ پکڑا اور بھرپور تعاون کیا، میں چینی لیڈرشپ کا آپ نے پاکستان کا بہت تشخص شکر بحال گزار کیا دنیا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اجتماعی کاوشوں سے ہماری حکومت نے مل کر، حکومت نے اور اداروں نے مل کر، ہم نے جو معاشی چیلنجز کو نہ صرف قبول کیا بلکہ دن رات محنت کر کے آہستہ آہستہ معاشی جو اشاری ہیں ان میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ میں ملا ہوں جناب اپنے بھائی صدر ترکیہ طیب اردوان صاحب کو، اور ہماری تمام معاملات پر بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ میں نے ان کو بطور ابتدائیہ ان کو آج ان کی انتہائی پرجوش تقریر تھی، اور جس طرح انہوں نے غزہ اور فلسطین کا جو مسئلہ بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہال میں جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کو دلوں کو بہت چھوا اس تقریر، اس پیغام نے، بلکہ پوری دنیا میں۔ تو میں نے ان کو ان کی مبارکباد دی۔ انہوں نے مجھے
फरमाया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बस इसकी क्या तैयारी की है हम सब ने मिल के बहरानों को, बमों को, जंगों को हमें ठंडा करना और ख़त्म कराना। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस होगा या नहीं, इस मामले पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत की जज आबदा सज्जाद ने फैसला महफूज किया। एहतसाब अदालत महफूज फैसला 14 अक्टूबर को सुनाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस होगा या नहीं, एहतसाब अदालत की जज आबदा सज्जाद ने फैसला महफूज कर लिया है, जो 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विरासती जायदाद की मुंतकिली के एक मुकदमे में बेवा शमीम अख्तर को फौरी तौर पर विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमे बाजी पर मुखालिफ फरीकैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है और 3 माह में जुर्माना न देने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जायदाद से रिकवरी करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाहियां देने पर फरीकैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 26 साल से मुकदमेबाजी बहुत हो चुकी। हम चाहते हैं कि फरीकैन बेवा का हक मारकर मजीद गुनाह ना करें। जो चाहता है कि जायदाद दबा लेता है, वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। बार को वकला की शिकायत करेंगे तो सीनियर्स आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आज गुनाहों का एहतराफ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। शमीम अख्तर के शौहर मेहरबान 1998 में फौत हुए थे। दूसरी बीवी के भतीजों ने जायदाद तोहफे में देने का दावा दायर कर रखा था। ANP के सरबराह एमल वली कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कानून साजी में बातें हो सकती हैं, मैं आपके इस नजरिए के साथ हूं, क्योंकि मैं भी उस 15% तबके से नहीं हूं जिनके लिए पाकिस्तान बना है या जो आज तक पाकिस्तान में मजे कर रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा मजलूम हूं, मेरी कौम आपसे ज्यादा मजलूम है, लिहाजा मैं आपके इन सब नुकात के साथ खड़ा हूं जो सदर साहब ने बोला। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हर कौम को अपना हक मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं तो एक हद आगे बढ़ूंगा। एमल वली खान अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इन दिनों दौरे कराची पर हैं। एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मुतालिक आपको गाहे गाहे आगाह करते रहेंगे। स्वात में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफ़िले पर बम धमाका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बम धमाके की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से बम धमाके की तहकीकात करेगी। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अरसाल करेगी। स्वात के इलाके मालम जब्बा में 22 सितंबर को गैर मुल्की सिफारतकारों के काफ़िले पर धमाका हुआ था। धमाके में 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए थे। धमाके में तमाम सिफारतकार महफूज रहे थे। कोयटा से खबर है, मशरकी बाईपास धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सिविल सेंडिमन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा में मशरकी बाईपास धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए हैं और तमाम जख्मियों को सिविल सेंडिमन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने मुलाकात की है। मुलाकात में बलूचिस्तान में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लिए गए इक़दामात का दायरा कार बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। राना मशहूद ने कहा कि नौजवानों को फ़ैसला साजी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जल्द मुल्क भर में नेशनल वॉलंटियर कोर को फ़ाल करने जा रहे हैं। लैपटॉप स्कीम में बलूचिस्तान के नौजवानों का कोटा ज़्यादा रखा गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। बलूचिस्तान के काबिल नौजवानों के लिए मजीद मंसूबे लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए हेल्थ डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफे पर एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि अगले महीने फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ड्रेप के साथ मिलकर अद्वियात की कीमतों समेत दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। ड्रेप का कहना है कि हुकूमती कंट्रोल से आज़ादी के बाद अद्वियात की कीमतों का तकाबली जायज़ा पेश करे। ड्रेप के पास मौजूद अरबों रुपए की रिसर्च फंड्स को इस्तेमाल करने के लिए क़वानीन हैं तब्दीलियाँ ला रही हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिम्मेदार लोगों पर मुश्तमिल है। वो जानते हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोरी पर एक्शन होगा।
وزیر اعظم کی مشیر طارق فاطمی نے غزہ اور لبنان کی صورتحال کو انتہائی پریشان کن قرار دیا ہے۔ نیو یارک میں جیو نیوز کے نمائندے عظیم امنیہ کو انٹرویو میں طارق فاطمی نے کہا کہ وزیر اعظم اقوام متحدہ اجلاس میں اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کا ذکر کریں گے۔ مطالبہ کیا جائے گا کہ اقوام متحدہ اس نسل کشی کو روکے۔ پاکستان اور پاکستان کی لیڈرشپ irrespective of the party we are strong supporters of the rights of the Palestinians اور یہ پرائم منسٹر صاحب اپنی تقریر میں اس کا بہت فورسفلی مینشن کریں گے کہ جس قسم کی جنوسائیڈل ایکٹیویٹیز میں اسرائیل ابھی انوالوڈ ہیں اس کو یونائٹڈ نیشنز کی ذمہ داری ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ they should bring an end to it and at the same time we are totally committed کہ ایک ہی سولوشن ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ 1967 2 state solution with Jerusalem القدس الشریف as the capital۔ ای سی او کے سیکرٹری جنرل اسد مجید خان نے کہا ہے کہ اقتصادی تعاون تنظیم کو بیوروکریٹک سکوت کا سامنا ہے، کوشش کی جائے گی کہ جن منصوبوں پر اتفاق کیا جا چکا ان پر عمل ممکن بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بات نیو یارک میں جیو نیوز کے نمائندے عظیم امنیہ کو انٹرویو میں کہی۔ کسی حد تک ہم بیوروکریٹک انرشیا جو ہے نا اس کا سامنا کر رہے ہیں، تو میں میرا ایک جو بنیادی طور پہ سیکرٹری جنرل ای سی او جو یعنی پرائرٹی کہہ لیں وہ یہ ہوگی کہ ہم جو آلریڈی کمٹمنٹس ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کریں اور جو امپلیمنٹیشن ہے، کیونکہ بہت سے فیصلے لیڈرشپ کی سطح پہ کیے گئے جو ان کی پولیٹیکل سپورٹ اور ول کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن ان کو اس طرح سے فالو اپ اور امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ سو میرے نزدیک کنسالیڈیشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹیز ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع سے حراستی مراکز میں قیدیوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ جسٹس نعمت اللہ نے کہا کہ جے آئی ٹیز اور ٹاسک فورس اجلاسوں کے باوجود لاپتہ افراد کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ سیکرٹری دفاع پیش رفت رپورٹ جمع نہ کرانے کی صورت میں ذاتی حلف نامہ جمع کرائیں۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ممبران، حکام اور قانونی ٹیم شریک ہے۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے عمل درآمد پر غور کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو قانونی ماہرین کی تجاویز سے آگاہ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا۔